سامعین کو شامل فرمائے۔ حضرت کا استقبال، حضرت کا استقبال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہدائے کربلا، جشن شہدائے کربلا، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ باہر سے لگائے جاؤ اندر لگا بھائی باہر الفاتحہ۔ اللہ فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حديث القريب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على اللهم صل على سيدنا مولانا صلاة وسلام وعلى على سيدنا رسول الله ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين وحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا مودة في القربى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و محترم سامعین، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء دین، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ بہت ہی بہترین طریقے سے یہ پروگرام رواں دواں ہے اور آج 7واں محفل ہے نا جی جی 7واں محفل. اب چند دن باقی ہے، یہ چند دن میں انشاءاللہ کوشش کی جائے گی حضرت امام حسن امام حسین اور جس پروگرام کو جس کے لیے سجایا بسایا رجایا گیا ہے، کربلا کے زمین پہ کیا ہوا، کیوں یزید اور امام حسین کے درمیان اتنے بڑے جھگڑے ہوئے کہ قیامت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کبھی ایسا نہیں ہوگا. چونکہ جب بھی مقابلہ ہوتا ہے تو مد مقابل ہوتا ہے. جیسے اگر 1000 ہو تو سامنے والا بھی 1000 یا زیادہ سے زیادہ 2000 3000. لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تعداد 72 تھی. کتنے؟ 72. اور سامنے انگیسٹ پارٹی جو تھی وہ 22,000 کی لشکر. اب آپ اگر پڑھے لکھے ہیں تو اکاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ ایک انسان کے لیے
ملٹی پلائی کرے تو کتنی تعداد میں ہوگی یزیدی فوجی. حضرت امام حسین 72 اس سے نفسیہ تھے، اس میں بچے بھی تھے، جوان بھی تھے، ضعیف بھی تھے، اور کوئی ہتھیار وغیرہ نہیں تھے، لڑنے کے لیے تو آئے نہیں تھے. اگر لڑنے بھیڑنے آتے تو عورتوں کے ساتھ نہ آتے. بے شک واقعی حضرت امام حسین مکہ شریف میں اعلان کر دیتے تو لاکھوں کی تعداد میں سپاہی تیار ہو جاتے، بے شک بے شک لاکھوں کی تعداد میں. کہاں 22,000 کی لشکر اور 1,000 حضرت عمر کے ساتھ، یعنی اگر جوڑ لیا گیا تو 23,000 ہو گئے. جی پہلے سے حضرت عمر میں 1,000 لائے تھے اور بعد میں عمر ابن سعد 22,000 جو طائف کے لیے جا رہا تھا افواج لے کر کے. ابن زیاد نے اسے بھیجا یہاں کربلا کے زمین پہ 22,000 اور 1,000 23,000 23,000 اور ادھر نہتھا صرف 72 انسان. اللہ اکبر. انشاءاللہ اس کو عاشورہ کے دن سنیں گے کہ 72 لوگوں نے 23,000 فوجیوں کو اکٹھے اس طریقے سے دانت کھٹے کر دیے کہ اگر آپ سن لیں گے حسینی خون کا جذبہ اگر آپ کے دل و دماغ میں دوڑے تو انشاءاللہ آپ بھی ایک اکیلا ہزاروں کے لیے کافی رہیں گے. اکیلا ہزاروں کے لیے کافی رہیں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ایمان والا انسان ہونا چاہیے، دل میں ایمان ہو، توکل اللہ ہو، یعنی اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے. باقی کچھ نہیں ہے. جو وہی انسان کامیاب ہوتا ہے جو اللہ کے اوپر بھروسہ رکھتا ہے. میں نے آج جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، آئیے اس آیت پہ کچھ گفتگو شنید کرنے سے پہلے ہم سب مل کر آقائی نامدار احمد مختار مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمسار، سید انبیاء امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پہ کشپنا میں درود پاک پڑھ لے. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بار نبی اور آل نبی پر جھوم کر درود پڑھے، محبت کے ساتھ. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آواز نہیں آ رہی ہے، درود پڑھیے، درود پڑھنے میں کنجوسی نہ کیجیے. محبت کے ساتھ محبت کی تھالی میں سجا کر نبی کے حضور میں پیش کیجیے. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کل آپ نے سماعت فرمائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے پوچھ کر. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اہل بیت میں شمار فرمایا. اور اہل بیت ہیں کون؟ جو اللہ کے خاندان والے. اب خاندان والوں میں سے کون؟ جیسے اللہ نے چن لیا، چنندہ لوگ جیسے اللہ کے نبی نے پسند فرمایا. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے پاس چند لوگ گئے، عمرہ لوگ، نصرہ وہ مہاجرین مل کر خوب سارا سامان ڈھیر سارا مال و دولت لے کر کے نبی کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور یوں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، ہم مسلمان نہ تھے، ہم اپنے آب و اجداد کے دین پر تھے، ہم ہدایت یافتہ نہ تھے، ہمارے اوپر کتاب کوئی نازل نہیں ہوئی تھی. آپ کے صدقے سے ہمیں یہ دین ملا، آپ کے ذریعے سے ہم نے خدا کو پہچانا، آپ کے ذریعے سے ہمیں قرآن ملا. اس کے بدلے میں ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو مال و دولت ہے آپ کو عطا کرو. آقا علیہ السلام اس وقت فرماتے ہیں، خود نہیں فرماتے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے یہ آیت نازل فرمائی. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے محبوب آپ فرما دو جو میں نے دین کی تبلیغ کی
جو میں نے دین کی تبلیغ کی، جو میں نے خدا کو پہچانوایا، میرے اوپر وحی نازل ہوئی، قرآن جیسی کتاب عطا فرمایا، اس کے بدلے میں مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا مودۃ فی القربی، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے قرابت والوں سے آپ محبت کرو، ہمارے گھر والوں سے آپ محبت کرو، ہماری جو خاندان والے ہیں ان سے محبت کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ تمام مال و اسباب مہاجرین و نصرہ کے ذریعے واپس بھیجوا دیے، پھر آئے بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آیت آئی ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا مودۃ فی القربی، تو آپ کی قرابت والے کون ہیں؟ ہمیں بتا دے، جن کے لیے ہمیں یہ آیت نازل ہوئی، جن کی رسپیکٹ کرنے کے لیے، جن کی محبت کے لیے، جن کی تعظیم کرنے کے لیے یہ آیت نازل آئی، ان میں کون ہے؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرے سے صبح کے وقت نکلتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر جاتے تھے اور آواز دیتے تھے یا فاطمہ یا علی قم بالصلاۃ، یہ فاطمہ علی اٹھ جا نماز کے لیے، تم میرے قرابت والے ہو، تم میرے خاندان والے ہو۔ پتہ چلا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دو دن نہیں بلکہ 40 دن تک صبح کے وقت دروازے میں آواز دیتے رہے۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کو آواز دیے کہ تم میری قرابت ہو، میرے چاہنے والے ہو، میرے خاندان والے ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے وہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور ان کے جو اولاد آنے والی ہے قیامت تک، یہ ہے اہل بیت، انہیں کی نسبت سے یہ آیت نازل ہوئی کہ اہل بیت کی تعظیم کرو، رسپیکٹ کرو، یہ تمہارے اہل بیت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی تبلیغ کی ہے، اس کے بدلے میں تجھ سے کچھ نہیں چاہا، بس یہی چاہا کہ میری رشتہ داروں سے قرابت والوں سے محبت کرو، ان کی تعظیم کرو۔ سبحان اللہ بے شک، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حسنین کریمین حضرت امام حسن اور امام حسین کو ساتھ لاتے ہیں، ایک چادر میں لپٹ کر حجرے کے اندر اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو حضرت امہات المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس چادر کے اندر داخل ہونا چاہتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ام سلمہ تم خیر میں ہو تو داخل مت ہو، چادر کے اندر داخل نہ ہو، یہ پنجتن ہے جو چادر کے اندر ہے، ان کے لیے دعا کی جا رہی ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا رب قدیر، یہ حسنین کریمین ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ علی ہے، جو اس سے محبت کرے اس سے تو بھی محبت کر، اور جو اس سے بغض رکھے اس سے تو بھی بغض رکھ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں حسنین کریمین میرے دل کے ٹکڑے ہیں، میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، یہ میرے دنیا کے پھول ہیں، اس سے میں خوشبو لیتا ہوں، اسے میں سونگھا کرتا ہوں۔ جس نے حسنین کریمین کو ایذا دیا، جس نے حسنین کریمین کو تکلیف دیا، اس نے مجھے تکلیف دیا۔ کربلا کے زمین پہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف دی گئی، شہید کیا گیا۔ جب حضرت امام حسین اور ان کے خاندان والے کہتے جا رہے تھے، تلوار سے چھلتی کیا جا رہا تھا، تیر و دھنوش کی بارش ہو رہی تھی۔ بتائیے اس وقت ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دل شکنی ہوئی ہوگی کہ نہیں؟ اس سمے تکلیف ہوئی ہی یا نہیں؟ جب نبی تکلیف میں تھے تو اللہ کو تکلیف پہنچی ہوگی۔ اب جو یزید کو کہتے کہ حق پہ تھا، اس حدیث کے ذریعے سے سمجھ جائے کہ یزید حق پہ تھا یا نہ حق پہ تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کون ہے؟ اللہ ان کے بارے میں حدیث آئی ہوئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، سبحان اللہ، اور یہ جنت میں تمام عورتوں کی سردار ہے، بے شک، ماشاء اللہ۔ تمام عورتوں کی سردار۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی عورتیں آنے والی ہیں سبوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ زرہا کے مطلب یہ ہوتا ہے کبھی ناپاکی میں نہ آنا، زرہا کے مطلب کبھی ناپاکی میں نہ آنا۔
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہماری بیٹی پاک و صاف ہے، کبھی بھی میری بیٹی کو حیض نہیں آیا، پیریڈ جسے کہتے ہیں پیریڈ نہیں آیا، مہواری کبھی نہیں آیا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے ان کا لقب زہرا ہے، یعنی ہمیشہ پاک و صاف رہی، کبھی زندگی میں وہ ناپاکی کی حالت میں نہیں آئی حضرت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا آپ اتنی دن سے تقریر سن رہے ہیں الحمدللہ، محرم الحرام کی سن رہے ہیں، کئی سال حضرت تقریباً 7 سال 8واں سال، ماشاء اللہ 8واں سال سے آپ حضرت امام حسین کہ محفل میں بیٹھ کر کے ان کا تذکرہ سن رہے، آپ صرف یہ بتا دیں حضرت فاطمہ کی اولادیں کتنی تھی؟ 8 سال سے آپ سن رہے ہیں، 8 سال سے سن رہے میرے بھائی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادیں کتنی تھی؟ ایک دو، اب سنیے میں بتا دیتا ہوں، اور اس کو ذہن میں رکھیے، تو ہم سننے کے لیے نہیں آتے، ایسا نہ ہو مولانا نے بہت اچھے بولے، کیا بولے پتا نہیں لیکن بولے بہت شاندار، جب بول کے جائیے ہاں حضرت بہت اچھے بولے، کیا پتا نہیں کیا بولے لیکن بولے بہت اچھا بولے، کیا بولے معلوم نہیں، ایسا نہیں ہونی چاہیے میرے بھائی۔ جس سبق کو ہم 8 سال سے سن رہے ہیں، یہ ہم حسینی ہیں نا، ہم مانتے ہیں نا، چلیے کوئی بات نہیں، اگر کوئی پوچھ رہے بھائی امام حسن حسین کتنے بھائی بہن تھے تو ہم کیا جواب دیں؟ تو ہمیں ضروری ہے جو چیز کو ہم سن رہے اس سے دھیان سے سنیں اور یاد کرنے کی کوشش۔ آج کل یوٹیوب آ گیا ہے، کتابیں ہیں، ہمارے زمانے میں تو یوٹیوب موبائل وغیرہ تھا ہی نہیں، ہم لوگ کتاب پڑھ کے پسینہ سکھا کر یہاں تک پہنچے، آج تو گھر بیٹھے ہوئے علم حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے 3 لڑکے اور 3 لڑکیاں تھیں، 3 لڑکے اور 3 لڑکیاں، امام حسن، امام حسین اور امام محسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یاد رہے گا نا، ان لڑکوں کا نام پہلے بتایا، میرے ساتھ بولیے، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت امام محسن۔ آپ اپنے بچوں کا نام رکھیں حسن حسین محسن، انشاءاللہ یاد رہے گا، اور ان کے نام کے نسبت سے نام رکھ دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے سے انہیں جنت عطا فرما دے۔ آقا علیہ السلام فرماتے حسنین کریمین امام حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کی ماں عورتوں کی سردار ہے اور حسنین کریمین ہم جوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہم جوان یہاں بہت ضعیف لوگ بھی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ضعیف ہے وہ جنت میں نہیں جائیں گے، جو بڈھے بڈھیاں ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے، وہاں جو بھی جائیں گے سب جوان ہی جائیں گے۔ تو کون بھائی جوان مرا ہے، سب تو بڈھے ہو کر ہی مرتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارے آقا علیہ السلام کبھی کبھی صحابہ رضی اللہ عنہ کو خوش کرنے کے لیے لطف اندوز بھی ہوا کرتے تھے۔ جیسے ایک صحابی آئے حضور کی بارگاہ میں آنے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اونٹ دے دیجیے، اونٹ کی ہمیں حاجت ہے۔ تو آقا علیہ السلام یوں ہی دل جوئی کے لیے مسخرہ کے لیے کہنے لگے ایک صحابی سے انہیں اونٹ کا بچہ دے دیا جائے۔ تو صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اونٹ چاہیے۔ تو آقا علیہ السلام پھر بولے کہ اونٹ کا بچہ دے دیا جائے۔ تو بڑا تیز مزاج تھے صحابی رسول، یا رسول اللہ میں اونٹ مانگ رہا، اونٹ کا بچہ دے رہے۔ تو ہمارا آقا علیہ السلام مسکرائے بولے ارے بھائی اونٹ بھی اونٹ کا ہی بچہ ہے، اونٹ بھی اونٹ کا ہی بچہ ہے۔ تو اس لیے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک طائفہ آ گئی تھی، کہنے لگی بڈھے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو ایسے بھی عمر دراز ہو جانے کے بعد تھوڑا دماغ تیز ہو جاتا ہے، تو بڑھیا کیا گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ ہم اتنا بڈھی لوگ پھر کیا کریں گے؟ تو آقا علیہ السلام بولے وہاں تو جنت میں جائیں گے کوئی بھی ضعیف نہ ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو 30 سال کی عمر عطا فرمائے گا، اور جتنے لوگ رہیں گے سب 30 سال کی عمر میں جنت میں جائیں گے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت، سب جوان ہو کر جنت میں جائیں گے، چاہے کسی بھی حالت میں مرا ہو، چاہے وہ بچے میں انتقال کیا ہو، چاہے جوانی میں مرا ہو، چاہے بڑھاپے میں مرا ہو، اللہ قادر مدرک ہے، جب جنت کو جنتیوں کو جنت میں جانے کا حکم دے گا تو سبوں کو 30 سال کی عمر عطا فرمائے گا، اور سبوں کی لمبائی جو رہے گی وہ کتنی رہے گی؟
حضرت آدم علیہ السلام کتنے لمبے تھے؟ 70 گج، 1 گج 2 گج نہیں، 70 گج، سب اتنے لمبے رہیں گے حضرت آدم علیہ السلام کتنا، اور سب کے سب جوان رہیں گے، سب 30 سال کے رہیں گے، اور ان تمام جوانوں کے سردار کون ہوں گے؟ حضرت امام حسین حسنین کریمین، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 شہزادے، ان کا نام اب بتا دیجیے۔ جب میں بچوں کو پڑھاتا ہوں تو اسی طریقے سے بتا کے پھر کہیں کنفیوز کرتا ہوں، پھر بعد میں پوچھتا ہوں میں، جن کو یاد رہتا ہے وہ بتا دیتے ہیں، جن کو یاد نہیں ہوتا انہیں یاد کروانا ہوتا ہے۔ امام حسن، امام حسین یہ تو مشہور ہے، اور حضرت امام محسن جو 6 مہینے کی عمر میں انتقال فرما گئے۔ کتنے مہینے میں؟ 6 مہینے میں۔ آئیے وہ واقعہ بتا دو۔ حضرت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت بیٹیاں کتنی تھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ 3، حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا بھی نام ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا بھی نام ہے۔ حضرت رقیہ 55 میں انتقال کر گئی۔ حضرت ام کلثوم سے شادی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، ان سے 2 بچے ہوئے، ایک لڑکی ایک لڑکا، اور تقریباً 30-35 سال میں وہ بھی انتقال فرما گئی۔ حضرت زینب جو حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی، جن کے ساتھ کون و محمد کربلا میں گئے تھے، حضرت امام حسین کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 بچے، 3 لڑکے 3 لڑکیاں، یاد رکھیے گا، بہت ضروری ہے یاد رکھنا۔ تو کون فاطمہ، کون امام حسن حسین؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں خط لکھتے ہیں۔ خط مطلب سمجھے؟ خط لکھتے ہیں، بچپنے کے عالم ہے، اپنی امی جان کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ امی جان ہم دونوں بھائیوں میں کن کی اچھی تحریریں بتا دے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ یہ فیصلہ میں نہیں، ابا حضور کے پاس چلے گا، ابا حضور کروائیں گے۔ حضور امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی کے پاس پہنچتے ہیں، یا بابا بتا دے ہم دونوں کی تحریر میں کن کی تحریر اچھی ہے، ہماری تحریر اچھی ہے یا بڑے بھائی کی تحریر اچھی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ باغور تحریر کو دیکھتے ہیں، پھر دونوں بچوں کے چہروں کو دیکھتے ہیں، کن کی تحریر کو اچھا بولوں کن کی تحریر کو خراب بولوں؟ کہتے سنو یہ فیصلہ میں نہیں، تمہارے نانا جان، تو اپنے نانا جان کے پاس چلے جا، وہ فیصلہ کر دیں گے کہ تحریر کن کی اچھی ہے۔ حضرت امام حسن اور حسین وہ تختی لے کر کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں، نانا جان کہہ کے مسجد جاتے ہیں۔ ہاں میرے بیٹے بولو کیا بات ہے؟ بولے نانا جان ہم دونوں نے ایک خط لکھے ہیں، تحریر لکھے ہیں، آپ فیصلہ فرما دے کہ یہ تحریر کن کی اچھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باغور تحریر کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد کہتے ہیں اے میرے بیٹے یہ فیصلہ میں نہیں، امی جان کے پاس چلے جا۔ حضرت حسنین کریمین کہتے ہیں نانا جان امی جان کے پاس سے واپس آیا، ابو جان کے پاس چلے جا، میرے بیٹے ابو جان فیصلہ کر دیں گے۔ حسنین کریمین کہتے ہیں نانا جان ابو جان کے پاس بھی آ گیا، مجھے آپ کے پاس بھیجا گیا ہے، ہمارے والدین کریمین آپ کے پاس بھیجے ہیں، آپ فیصلہ کر دے۔ اتنی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے 3 سیر لاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فیصلہ یہ جنتی سیب کرے گا، اس کا فیصلہ آپ نہیں اور حضرت علی حضرت فاطمہ نہیں، اس سیب کو چھایا جائے، جس سیب میں زیادہ گرے گا وہی اسی کی تحریر اچھی ہے۔ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن کے تختی کو نیچے رکھ دی جاتی ہے، مسجد نبوی میں تختی رکھی ہوئی ہے، صحابہ کرام کی جھرمٹ ہے، سیب کو پھینکا جاتا ہے، 3 سیب ہوتا ہے، آقا علیہ السلام ایک سیب حضرت امام حسن اور ایک سیب حضرت امام حسین پہ گرتا ہے اور تیسرا سیب زمین آسمان کے اوپر معلق ہو جاتا ہے۔ حضرت آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تم دونوں کی تحریر اچھی ہے، نہ تمہاری تحریر خراب ہے نہ تمہاری تحریر خراب ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں، دونوں بھائیوں کے دل کی سکنی نہ ہو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے سیب بھیجا تھا۔ عید کے دن تھی، تمام بچے خوشیاں منا رہے تھے، تمام بچے آپس میں بول رہے تھے کہ آج
آج میرے گھر میں نیا کپڑا آیا ہے, آج میرے گھر میں بہترین کپڑا آیا ہے, کل عید کا دن ہے, ہم کپڑا پہن کے نکلیں گے, کل عید گاہ جائیں گے. حضرت امام حسن, حضرت امام حسین مدینہ کے گلیوں میں بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے یہ سن لیے, 3-4 سال کی عمر شریف ہے, بچے اپنے اپنے کپڑوں کے بارے میں تعریف کر رہے ہیں, میرا کپڑا اس کلر کا ہے, میرا کپڑا اس رنگ کا ہے, میرے بابا جان اتنے اچھے کپڑے لائے ہیں, میری ممی جان نے میری کپڑے کو دھوئے ہیں. دونوں بچے مغرب کے بعد گھر پہ جاتے ہیں, اپنی امی جان حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دامن پکڑ کے مچل جاتے ہیں. دونوں بچے کہتے ہیں امی جان کل عید کے دن ہے, کل عید کے دن ہے. نصرہ اور مہاجرین کے بچے آپس میں بول رہے ہیں کہ میرے کپڑے کے کلر بہت اچھا ہے, میرا کپڑا بہت بہترین ہے, کل میں یہ کپڑا پہن کر عیدگاہ جاؤں گا, کل میں ایسا کپڑا پہنوں گا. اے امی جان, ابھی تک میرے گھر میں ہم دونوں کے کپڑے نہیں آئے ہیں, امی جان کل ہم عیدگاہ کون سا کپڑا پہن کے جائیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دوپٹے اٹھاتی ہے, آنکھوں سے آنسو پوچھتی ہے, کہتی ہے میرے بیٹے مت گھبرا, کل انشاءاللہ تمہارے کپڑے بھی آ جائیں گے, عید ہونے سے پہلے تم دونوں کے کپڑے آ جائیں گے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عشاء کی نماز پڑھتی ہے, بچوں کو سلا دیتی ہے, نماز پڑھنے کے بعد مصلی میں سجدہ ریز ہو جاتی ہے, طویل سجدہ کرتی ہے, طویل سجدہ کرتی ہے, سجدہ لمبی ہو جاتی ہے, سر کو سجدے سے اٹھاتی ہے, عرض کرتی ہے رب کائنات, اے میرے مولا یا پاک پروردگار, یہ فاطمہ کی لاج رکھ لینا, ابھی تک تو کوئی کپڑے کا انتظام نہیں ہوا ہے, لیکن میں اپنے بچوں سے وعدہ کر چکی ہوں کہ کل عید ہونے سے پہلے تمہارے پاس کپڑے پہنچ جائیں گے, تم کپڑے پہن کے عیدگاہ جاؤ گے. رب کائنات, یہ تیری بندی, یہ تیری کنیز کی زبان اپنے شہزادوں کے پاس خالی نہ جا, یا پاک پروردگار عالم میری دعا کو رد نہ کرنا, میری التجا سن لینا. اے رب قدیر, ابھی تک کہیں سے کپڑے کا انتظام نہیں ہوا, میرے بچے مچل رہے ہیں, میرے بچے کا لاج رکھ لینا. کہتے کہتے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی سے اٹھتی ہے, قدم اجھل ہے, بھاری قدم لیے ہوئے چرپائی میں سو جاتی ہے. فجر کی اذان ہوتی ہے, نماز ہوتی ہے, جو ہی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی سے اٹھتی ہے, دستک ہوتا ہے دروازے میں, کون آنے والا کون ہے؟ حضرت فاطمہ آواز دیتی ہے, کون ہو تم؟ آواز دروازے سے باہر سے آتی ہے, میں خیاط ہوں. عربی میں ٹیلر کو خیاط کہا جاتا ہے. کہتے ہیں میں خیاط ہوں, امام حسن اور حسین کا کپڑا لے کر آیا ہوں. دروازہ کھولتی ہے, حضرت امام حسن اور حسین کا کپڑا سامنے پڑا ہوا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑا لے کر رکھ دیتی ہے. ابھی کپڑا رکھتی ہے کہ حسنین کریمین کی نیند کھل جاتی ہے. دونوں بچے مچلتے ہیں, امی جان میرا کپڑا آ گیا, امی جان میرا کپڑا آ گیا. ہاں میرے شہزادے, ہاں میرے بیٹے, آپ کے کپڑے آ گئے ہیں, یہ لو چن لو, کس کو کون سا کلر چاہیے, کس کو کون سا کلر چاہیے, رنگ کا کپڑا چاہیے. وہ کپڑے ایک لال, ایک ہرا رہتا ہے, ایک ریڈ کلر کا, ایک گرین کلر کا. حضرت امام حسن اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں امی جان یہ ہرا کپڑا میرے اوپر بہت اچھا جچے گا, یہ ہرا کپڑا میں پہن کے عیدگاہ میں جاؤں گا. حضرت امام حسین کہتے ہیں امی جان یہ لال کپڑا ہے, اسے میں زیبسن کروں گا اور عیدگاہ میں جاؤں گا. ابھی دونوں بچے کپڑے کے انتخاب کر ہی رہے تھے کہ آقا علیہ السلام خرامہ تشریف لاتے ہیں. کیا دیکھتے دونوں بچے کپڑے دیکھ کر کے مچل رہے ہیں. حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے یوں بیان فرماتے ہیں, اے فاطمہ یہ کپڑا کہاں سے آیا ہے, اے فاطمہ یہ کپڑا کون لایا ہے. حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی, ابا حضور مجھے معلوم نہیں. فجر کی نماز ہو جانے کے بعد جب میں سلام پھیری تو کسی خیاط نے دروازے پہ دستک دیے اور یہ کہے کہ یہ امام حسن اور حسین کے کپڑے ہیں, لے لیجیے. میں نے لا کر رکھ دی. بچے مچل رہے ہیں, سن رہے ہیں, یہ میرا کپڑا, یہ میرا کپڑا ہے. حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے میرے رہتے جگر بیٹی سنو, یہ کوئی مدینے کی خیاط نہیں تھا, کوئی مدینہ کا ٹیلر نہیں تھا, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے فرشتوں کے ذریعے سے حسنین کریمین کے لیے جنتی لباس بھیجا ہے تاکہ تمہاری دعا, تم جو زبان دے دی اپنے بچے کو, اپنے بچے کے پاس تمہاری زبان خالی نہ جائے. یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے کہ جس
جس کی زبان جو رب کی بارگاہ میں دیتے رب قدیر اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، یہ کون حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو کبھی نماز قضا نہیں کی، کبھی جھوٹ نہیں بولی، کبھی خیانت میں کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، کبھی بے پردگی کے ساتھ گھر سے باہر نہیں نکلی۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میری بیٹی یہ دو کلر ہے، ہرا ہے اور لال ہے۔ بولے ہاں ابا جان، بابا جان، امام حسن نے ہرا کلر کو پسند کر لیا اور امام حسین نے لال کلر کو پسند کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری بیٹی جو ہرا کلر کا کپڑا پسند کیا ہے امام حسن اسے زہر دے کر مارا جائے گا، یہ زہر کے ذریعے شہید ہوگا، اور جو لال کپڑا پسند کیا ہے امام حسین اسے کربلا کے زمین پہ میری امتی شہید کر دیں گے، خون سے شرابور ہو کر کے دنیا سے کوچ کریں گے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کے آپ ہنستی ہے، کہتی ہے بابا جان وہ کیسا ہوگا، کیا اس وقت ہم رہیں گے آپ رہیں گے؟ بولے نہیں اے میری بیٹی، نہ تو رہے گی نہ میں، کوئی نہیں رہے گا۔ امام حسن کو زہر دیا جائے گا اور امام حسین کو شہید کروا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہجرت کے 40واں جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال عمر شریف ہوئی، ایک روایت کے مطابق 39 سال ہو یعنی 39 ایئر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا میں تشریف لائے یعنی پیدا ہوئے، اور ایک روایت کے مطابق اعلان نبوت کے بعد یعنی 41 سال جب ہو گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا میں تشریف لائے۔ خیر، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہجرت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ رشتہ بھیجے حضرت فاطمہ کے لیے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت 17 سال کی عمر تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر شریف 17 سال، پھر تینوں مل کر کے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے ہیں اور یوں فرماتے علی کیوں نہ نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے حضرت فاطمہ کے ہاتھ مانگتے ہو، جاؤ تم حضرت فاطمہ کے ہاتھ مانگو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت آقا علیہ السلام کے گھر میں ہی رہا کرتے تھے، بچپن سے جوانی تک شادی تک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ساتھ رہتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بولے یہ کیسے ممکن ہے کہ میں فاطمہ کے ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگوں، لیکن دوست یاد تھے، کہے نہیں تم جاؤ، تمہاری بات کو ٹالیں گے نہیں۔ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں جاتے ہیں، دو جانو ہو کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ جاتے ہیں، سلام و کلام ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے علی کیا بات ہے اس وقت یہاں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بولتے نہیں، ہمت نہیں ہو رہی ہے بولنے کی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے علی کچھ بات ہے تو بولو، کسی کام سے آئے ہو کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پھر کچھ نہیں بولتے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے علی بتا کس کام سے آئے ہو یا میں بتاؤں تم کس کام سے آئے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب دلوں کے حال کو جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں ہم کس لیے آئے ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہاں تم کس لیے آئے ہو مجھے معلوم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ڈر جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آیا نہیں ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے، ابو بکر صدیق عثمان مل کر مجھے بھیجے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیتے ہیں، بولے انہوں نے تجھے بھیجے نہیں بلکہ رب نے تجھے یہاں بھیجا ہے، اور رب نے یہاں حضرت فاطمہ کی نکاح تمہارے
तुम्हारे साथ हो चुका है, अब मैं भी तुम्हारा निकाह हजरत फातिमा से पढ़ा देता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान उस वक्त हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास घर नहीं था और नहीं रहने का कुछ ठिकाना था। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास जरूरत, जिसको घोड़े में ज़ेन कहते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए इसे बेच दो और महर के लिए इकट्ठा करो, मैं तुम्हारा निकाह हजरत फातिमा से करवाता हूँ। आज जब हम अपनी बच्चियों की शादी के लिए जाते हैं तो बड़ा सा बड़ा घर देखते हैं, मर्दार लड़का ढूंढते हैं, बेहतरीन घर हो। लेकिन मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज ये बात नोट कर लो आप, और आज मर्द के किस्मत में है और रिस्क औरतों की किस्मत से है। अगर आपके बच्चे जवान हो चुके हैं और आप शादी नहीं करवा रहे हैं बच्चे बच्चियों को, और उससे कोई गलत फेल हो गया तो उसका अंजाम, उसका गुनाह आप पे सर होगा। याद रखें, बच्चे बालिग हो गए और आप इस वजह से शादी नहीं कर रहे कि मेरा बच्चा अभी कमा नहीं रहा है, हमारा बच्चा अभी बेरोजगार है, इसलिए हम शादी नहीं कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप ये ना समझें कि मेरा बच्चा अभी अपने पैर पे खड़ा नहीं है, मेरा बच्चा अभी कमा नहीं रहा है। अरे बच्ची के पैरों में अल्लाह तबारक व तआला ऐसी रहमत रखा है कि अगर वो बच्ची आपके घर में आ गई तो फिर आपके बच्चे के काम भी मिल जाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला उसके सदक़े से आपके घर में खैर व बरकत भी अता फरमाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। आइए मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का एक वाक़या बता दूं। मैं ये सोचता हूँ कि आपको कुछ ऐसे नया आइटम मिले जो आप कभी नहीं सुने हो। 8 साल की जिंदगी में जो आप बैठे हैं, कुछ ऐसी चीज सुनने में आ जाए जो आप नहीं सुने हो। अगर मैं यहाँ आया हूँ तो कुछ आप ले मुझसे, बहुत आए अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ऐसी चीजें सुनाऊंगा जो शायद आप कभी वो चीज सुनी नहीं हो, और सुने भी होंगे तो भूल गए होंगे। जो सुने हैं उनको रिवीजन हो जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में उनके उम्मती कुम्हार था। कुम्हार समझते हैं ना, यहाँ तो सब यूपी बिहार वाले बैठे हुए हैं, जो बर्तन बनाते हैं मिट्टी का, और मिट्टी के बर्तन में खाना सुन्नत है। सुभान अल्लाह। बीमारियों से आज बीमारी क्यों फैल रही है हजरत? जितने वजह यही है कि मिट्टी के बर्तन में खाना पीना छोड़ दिए। स्टील तो क्या क्या, प्लास्टिक में तो और भी बीमारियां हैं। आप मिट्टी के बर्तन रखें घर में, खैर बरकत चाहिए। मिट्टी के बर्तन में बहुत खैर बरकत है। वो कुम्हार सुबह बनाता था बर्तन रात को, और सुबह बेच देता था। बेचने का जब घर पहुंचता था तो उसे 1 पैसा मिलता था। कितना पैसा मिलता? 1 पैसा। तुम्हारा था बेचारा कि उस जमाने में 1 पैसा बहुत होता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में खाना पीना खा के खत्म। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए कुछ खरीदने के लिए उनके पास, अपने उम्मती के पास बर्तन। तो वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से यूं अर्ज करने लगे, अल्लाह के नबी, मैं सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ, सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ, 1 पैसा ही कमाता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। अब जब आप थोड़ी दूर में जाते हैं तो मेरे लिए रब की बारगाह में थोड़ा हदिया पेश कर दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ी दूर में गए और हुए रब्बे कदीर, एक मेरी उम्मती है, बेचारा बहुत मेहनत करता है सुबह से शाम तक, लेकिन 1 पैसा ही कमाता है। वो चाहता है कि उसकी रिस्क में ज्यादा हो जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मूसा उसकी किस्मत में 1 ही पैसा है, वो चाहे जितनी भी मेहनत करे 1 पैसा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए और अपनी उम्मती को ये जाकर बोल दिए कि तुम्हारी किस्मत में 1 ही पैसा है, 1 ही पैसा, इससे ज्यादा तुम नहीं कमा सकते, तुम चाहे जितनी भी मेहनत कर लो। कुछ दिन के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फिर मुलाकात हो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दोनों मार्केट में मिले, बोले नबी अल्लाह, आप बोल रहे थे अल्लाह ने मेरी किस्मत में 1 पैसा रखा है, अब मैं 101 पैसा कमा रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 101 पैसा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत जलाली थे, मालूम है ना, मलकुल मौत जब रूह कब्ज़ करने आए थे तो एक खींच कर लगाए थे। हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम मलकुल मौत की आंख निकल गई थी,
ऐसा तमाचा लगाए थे हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम, इतने गुस्से वाले थे। उसी वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक टूर में जाते हैं, रब से हम कलाम होते हैं, या रब्बे कायनात, या पाकरोज़गारे आलम, मेरी उम्मती के बारे में तो तूने ये कहा था कि एक ही पैसा है, आज मुलाकात हुई तो 101 पैसा कमा रहा है। रब्बे कायनात आवाज देता है, मूसा तुम अपनी उम्मती से पूछा, तुम्हारी उम्मती उस वक्त कुंवारा था, शादीशुदा नहीं था, उसकी किस्मत में एक ही पैसा था, लेकिन जब वो शादी किया तो जो लड़की आई है उसको किस्मत में 100 रुपया है, वही उसको 100 रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आई? आपकी क्यों बोल रहा हूँ कि आपकी किस्मत में भले कम हो, लेकिन आने वाली बच्ची की किस्मत में ज्यादा होगा। और जब आपकी बच्ची आपके घर में आएगी तो उसकी रिस्क का हिसाब के घर में आएगा। इसलिए अब अपने बच्चों के लिए ये ना सोचे कि मेरा बच्चा अभी जॉब नहीं पकड़ा है, मेरा बच्चा भी अपने पैर में खड़ा नहीं है। अरे जब वो जवान हो जाए उसकी शादी करवा दे, जो बच्ची आएगी इंशाअल्लाह वो अपनी किस्मत लेकर आएगी, अपनी रिस्क लेकर आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत इंशाअल्लाह। वक्त नहीं, वरना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या और बता दूं सबका खैरात जो करते हैं हम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के एक उम्मती आए, बहुत खुश थे, ये शायद आप लोग सुने होंगे, बहुत खुश व खर्रम थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क्या बात है, बहुत खुश हो? बोले अल्लाह के नबी मैंने शादी किया। अब दोनों में गुप्ता सुनी हो रही थी कि हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम आ गए। हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम आ गए मलकुल मौत आने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से यूं फरमान है कि अल्लाह के नबी आप अपनी उम्मत से बहुत खुश हैं? बोले हाँ, शादी हुई है, अपने खुशखबरी सुना रहा है तो खुश क्यों ना हो। तो हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाए कि जिस उम्मती से आप खुश है ना, इनका नाम मेरे इश्क में आ चुका है, 6ठा दिन इसकी रूह कब्ज कर देगा, 6ठा दिन इसकी रूह कब्ज कर दूंगा। वो शख्स जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास मुलाकात के लिए आए थे, उठ के जाने लगे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाए, सुनो बैठो, अभी मलकुल मौत हमारे पास आए हुए थे और तुम्हारे बारे में ये कहा गए कि 6ठा दिन तुम्हारी मौत हो जाएगी, तुम इस दुनिया से कूच कर जाओ। जितनी इबादत करनी है कर लेना, जितनी तौरेत पढ़नी है पढ़ लेना, 7वां दिन तुम दुनिया में नहीं रहोगे, 6ठे दिन तुम्हारी मौत है। वो उम्मती हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वहां से निकली, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दरबार से चलते चलते एक साहिल ने सवाल किया, अल्लाह के नाम पे दे दे कुछ। वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मती के पास चंद दिनार थे, निकाले, बोला कि मेरा किस काम का, 6ठे दिन तो मैं दुनिया से गुजर जाऊंगा। जो था सब उस साहिल को दे दिया, जाकर चले गए अपने घर पे। जाने के बाद हजरत अपनी बीवी के साथ रहे, लेकिन बताए नहीं कि मैं 6ठे दिन इंतकाल कर जाऊंगा। 6ठा दिन गुजर गया, 7वां दिन गुजर गया, दिन पे दिन गुजर गया। तकरीबन 1 साल के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फिर मुलाकात हो जाती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम देख करके तंग, तुम्हें तो 6ठा दिन मौत थी, 1 साल के बाद मुलाकात हो रही है, जिंदा हो, हयात में हो, क्या मामला है? बोले अल्लाह के नबी मुझे तो मालूम नहीं, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कमा भी रहा, खा भी रहा हूँ, और अल्लाह के फजल करम से घर में बच्चे भी हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह के फजल करम से घर में बच्चे भी, मौत नहीं होगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो है दूर में जाते हैं, रब से हम कलाम होते हैं, रब्बे कदीर इस्राइल अलैहिस्सलाम। मैं तो ये सुनता था इंसान झूठ बोलते हैं, अब तो फरिश्ते भी झूठ बोलने लगे। अल्लाह। बोले वो क्यों, क्या हुआ? बोले 1 साल से पहले एक बात वाक़या है, पूरा वाक़या रब की बारगाह में पेश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ए मूसा, फरिश्ते झूठ नहीं बोलते। हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम जो हम कलाम हुए थे, सही हुए थे, वो तुम्हारी उम्मती की 6ठे दिन में मौत थी, लेकिन जब तुम्हारे पास से वो निकला, एक साहिल ने सवाल किया तो जो दिरहम व दिनार था उसे दे दिया। उस साहिल ने कहा, रब्बे कदीर इसकी उम्र दराज कर दे। उसकी उम्र थी, मैं सिर्फ सिफर लगा दिया, सुन्ना लगा दिया, 7 साल की उसकी उम्र हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता चला कि जो सदका करता है, खैरात करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी मौत को भी टाल देता है। अगर परेशानियों को टालना चाहते हो, अगर घर में परेशानियां ना आए, तो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप चाहते हो कि हम घर से निकले,
परेशानी ना हो, तो अब घर से निकलते निकलते जितना हो सके अब सबको खिलाफ करके निकले, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उसके सबके साथ की परेशानियों को टाल देगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया, माशाअल्लाह। 6 दिन उम्र थी, 6 दिन, लेकिन सदका किया अल्लाह तबारक व तआला से एक सिफर अता फरमा दिया। 60 साल की सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर ये छोटी छोटी वाक़ियात बताते रहे तो जिस मकसद से आए हैं वो मकसद पूरा नहीं होगा। ऐसे वाक़े अल्लाह के फजल व करम से हमारे पास बहुत ढेर सारे, इंशाअल्लाह वक्त गिरेगा तो ये सब वाक़े बता देंगे, लेकिन जिस वाक़े के लिए हम यहाँ बैठे हैं उस पर चलते हैं। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये पैगाम दे दिया जाता है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ज़रिए कि हज़रत फातिमा को कह दो तुम्हारा रिश्ता हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लगा दिया गया है। जुम्मे के दिन हज़रत फातिमा और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की निकाह हो जाती है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को रुखसत करते हैं। जहेज में क्या देते हैं? एक मटका, घड़ा और एक चटाई, खजूर की चटाई और एक चक्की, बस ये 3 चीजें देकर के रुखसत करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जहेज ना लो, जहेज लो, जहेज देना भी सुन्नत है और जहेज लेना भी सुन्नत है, लेकिन जहेज मांगना हराम है, मांगना हराम है। देना नबी की सुन्नत, लेना अली की सुन्नत, जो चाहे दे दे, आप खुशी से ले ले। इसलिए आका अलैहिस्सलाम ने जितना चाहा अपनी बेटी को जहेज में दिए और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अक्सर भी दिए और हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अली को अपना घर दे दिए। ये अली अब तक तो तुम्हारे पास घर नहीं है, ये मेरा मकान खाली है, तुम शादी होने के बाद इस मकान में रहो। और जर्रा जेल जो बेच रहे थे हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला ने उसे खरीदे और खरीदने के बाद शादी के तोहफे में वो जेल को अदा भी कर दिए। ऐसे में सहाबाए किराम कि अपने दोस्तों को इस तरीके से मदद किया करते थे। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हजरत अली और हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हो जाता है ये तन जहेज के साथ। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत अली के मकान में पहुंचते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त जाते हैं, दस्तक देते हैं। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दरवाजा खोलती है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी का कटोरा मंगाते हैं और हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाते, बेटी मेरे खानदान में जो सबसे बेहतर इंसान था उससे तेरी निकाह करवा। सुभान अल्लाह। जो सबसे बेहतर इंसान था, मेरी कुछ नसीहतें सुन लो। अपनी तरफ से अली को कभी नाराज ना करना, अपनी तरफ से अली को कभी नाराज ना करना। अगर तुम रूठ जाओ और अली मनाए तो एक बार में मान जाना, और अगर अली रूठ जाए तो 100 बार भी मनाना पड़े तो उसे 100 बार करके मना लेना, लेकिन अली को रूठने मत देना। इसलिए कि रब के बाद अगर किसी का मर्तबा है तो शोहर का है। रब्बे कायनात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह के बाद अगर किसी का सजदा करना जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि अपने शोहरों को सजदा करो। आज की औरतें हैं कहाँ? कहाँ पे हैं आज की औरतें कि अपने शोहरों के साथ बदजुबानियां करती है? अल्लाह अकबर, ये बहुत बड़ी बात है कि रब के बाद अगर सजदा जायज होता तो औरतों को कहता अपनी शोहरों को सजदा करो। अता हयात हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कभी ये नहीं हुआ कि हजरत अली हजरत फातिमा की वजह से नाराज हो, ये कभी नहीं हुआ। अपनी जिंदगी को संवार लो, अपने शोहर की आवाज के ऊपर कभी आवाज बुलंद ना करो। अगर शोहर गुस्से में है, अगर शोहर खताकार भी है तो उसे रहने दो, उनका अमाल उनके साथ है, लेकिन अपने अमाल को ना बिगाड़ो, अपने अमाल को दुरुस्त करो। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब मेराज में गया वापस आया तो मैंने आते में जहन्नम की सैर की तो क्या देखा कि हमारी उम्मत की औरतें सबसे ज्यादा जहन्नम में चढ़, सबसे ज्यादा जहन्नम में थे। सहाबाए किराम अर्ज़ करते, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी औरतें, आपकी उम्मत की औरतें सबसे ज्यादा जहन्नम में क्यों होगी? तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं 2 वजह से। एक,
चुगली की वजह से। चुगली समझती है ना, यहाँ की बात वहां लगाना, ये बात वो बात बढ़ा कर करना। और चुगली का अजाब इतना बड़ा है, अल्लाहु अकबर बताऊं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर किसी ने मक्के यानी काबा शरीफ के अंदर अपनी माँ के साथ ज़ना किया तो इतना अजाब नहीं जितना चुगलखोर की अजाब है जो चुगली करे। तो चुगली की वजह से जहन्नम में औरतें ज्यादा जाए, और गोई की वजह से जहन्नम में ज्यादा जाए, और दूसरी अपने शोहर की नाफरमानी की वजह से। नाफरमानी क्या है कि पूरी जिंदगी अपने शोहर के खाएगी पिएगी हर चीज, और एक वक्त में कुछ ऊंच नीच हो गया तो कह देगी तुमसे तुम्हें राहत देखे ही नहीं, कभी मैंने तुमसे सुकून पाया ही नहीं। इसकी वजह से तो मेरी माँ और बहनें कान खोल कर सुन ले, आप हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के करीब है, उनके नक्शे कदम पे चले। अपने दुपट्टे को कभी हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नहीं उतारी, यहाँ तक कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बार गार में जा करके 3 दिन तक रोते रहे, या उम्मती कहकर। सारा सहाबा इकराम परेशान थे कि आका कहाँ चले गए, आका कहाँ चले गए। जंगल के तरफ निकले ढूंढने के लिए। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंगलों की तरफ जाते जाते एक चरवाहा देखे। चरवाहे से पूछे क्या इधर कोई काले काले जुल्फे वाले बड़े खूबसूरत वाले काली कमली ओढ़े हुए देखे हो? बोले हाँ, 3 दिन से इस गार में रो रहे हैं, 3 दिन से हमारी बकरियां कोई चारा नहीं चली है, 30 दिन से सत्ते में रखे हैं, मेरी बकरियां दूध देना बंद करती है, चारा खाना बंद कर दी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जाते वास्ता देते हैं, हज़रत बिलाल जाते वास्ता देते हैं, लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को सजदे से नहीं उठाते। हज़रत फातिमा ज़हरा के पास आते, और फातिमा किसी तरीके से अब्बा हुजूर को घर पे ले आओ। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा निकाब के साथ, पर्दे के साथ, चादर के साथ उस गार में जाती है और अर्ज़ करती है अब्बा हुजूर अगर आप सर को सजदे से नहीं उठाएंगे तो मैं अपने को पट्टे को सर से खोल दूंगी, और अगर मेरा पट्टा सर से खुल जाए तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत पर पकड़ देगा। वो थे हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर को सजदे से उठाते हैं और कहते हैं बेटी अगर आज तू नहीं आती तो मैं अपने सारी उम्मत को रब से बख्शवा देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक माशाअल्लाह। ये है हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अल्लाहु अकबर कबीरा। उनकी जिंदगी के बारे में जितना भी बोला जाए कम है। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा चंद यहूदी औरतें आई और आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कहने लगी मेरे घर में शादी है, आप अपनी बेटी को मेरे घर पे भेज दो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा कर लिया कि ठीक है तुम्हारी शादी में मेरी बेटी आएगी। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा और यहूदी औरतें चली गई। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने घर से हुजूर की बारगाह में आते थे। देखिए बाप बेटी की मुलाकात कैसे होनी चाहिए। जब हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आती तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते थे, और हुजूर का खड़ा होना पूरी कायनात खड़ी हो जाती थी। बेशक। और हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का पेशानी चूमते थे, फिर अपनी जगह पे बिठाते थे। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर हज़रत फातिमा के घर पे जाते तो हज़रत फातिमा खड़ी हो जाती और हाथों को बोसा देती और अपनी जगह पे बिठाती। सुभान अल्लाह। तो बेटियों की बोसा लेना पेशानी पे नबी की सुन्नत है, और बेटी अपने बाप के हाथ चूमे नबी की सुन्नत है। और माँ का तो दर्जा क्या है क्या कहना। अल्लाह अकबर। जन्नत को अल्लाह तबारक व तआला ने माँ के कदमों में डाल दिया है, माँ के कदमों। सुभान अल्लाह, बेशक। आज की औलादे माँ से बदतमीजियां करते हैं, बाप से बदतमीजियां करते हैं, बदजुबान करते हैं, ऊंची आवाज में बोलते अपने माँ बाप के साथ। बाप जन्नत के दरवाजों में से बीच वाला दरवाजा है, और माँ जन्नत है, जन्नत। एक स्कूल में टीचर ने बच्चों से कहा कि जन्नत की मिट्टी लेकर आना, जन्नत की मिट्टी लेकर आना। दूसरे दिन तमाम बच्चे पहुंचे। टीचर ने कहा कौन है जो जन्नत से मिट्टी लाया? सब खामोश बैठे रहे। एक बच्चा उठा हाथ उठाकर और कहने लगा मैं जन्नत से मिट्टी लाया।
जब मैं जन्नत से मिट्टी लाया, कहाँ है मिट्टी? बोले ये मिट्टी है। बोले जन्नत कैसे पहुंचे? बोले मैं जन्नत नहीं पहुंचा, जहां मेरी माँ के कदम पड़ा था वहां से मिट्टी में लाया हूँ, इसलिए कि मेरे सरकार ने कहे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, यह है जन्नत के मिट्टी, आप इसे कबूल फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। माँ के कदमों को आप चुमा करें, माँ के कदम को चूमेंगे आप जन्नत को चूमेंगे, बाप के हाथ को बोसा देंगे आप जन्नत के चौखट को बोसा देंगे। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते थे कि चंद औरतें अभी यहूदियों के आए थे, उनके घर में शादी है, फला दिन तुमको जाना है। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने चादर में नजर डालती है, 70 पैबंद थे हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की। कितने? 72 पैबंद थे। 72 पैबंद समझते हैं ना? चादर फटी रहती थी और उसमें कपड़ा देकर सिलती थी। सोचिए, वो जन्नत के तमाम औरतों की सरदार है और जो चादर ओढ़ा करती थी उसमें 72 पैबंद लगा रहते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख कर कहते, बेटी कोई बात नहीं, मैंने वादा कर लिया, अब तो तुमको जाना है, तुम जाना, वक्त आ गया। मुकर्रर वक्त में हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पावत वाला अपनी चादर लपेटते हैं और यहूदियों की शादी में जाते हैं जहाँ औरतें बैठी रहती है कि ये इमामुल अंबिया की बेटी आज आएगी और उसके हम लोग मजाक उड़ाएंगे। ये बेहतरीन बेहतरीन कपड़े पहन के सज धज के औरतें बैठी हुई थी कि आज फकीराना लिबास में फातिमा आएगी, जो उनके अब्बा हुजूर कहते हैं कि मेरी बेटी जन्नत के औरतों की सरदार है, आज उसका हम लोग मस्खरा करेंगे, आज उसके हम लोग मजाक उड़ाएंगे। लेकिन जब हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा यहूदियों की शादी में जाती है, जब घर के अंदर जाती है तो मुनादी देने वाला कोई मुनादी देता है कि खड़े हो जाओ, कौनैन के रख्त जिगर मुस्तफा की शहजादी आ रही है, दुख्तर आ रही है। यहूदियों की लड़कियों ने और यहूदियों की औरतों ने जब हजरत फातिमा को देखे तो देखकर बेहोश हो गए। ऐसे इतने चमकदार कपड़ा, कुछ लोगों ने, कुछ औरतों ने कहने लगी, फातिमा ये कपड़ा तुम कहाँ से लाई हो? अरे हमारे आबो अजदाद इतने बड़े बड़े, इतने मर्दार है, इतने रईस है, लेकिन हमारे पास ऐसे कपड़े नहीं। तुम्हारा चमकता चमकता हुआ चेहरा ऐसा, तुम्हारा कपड़ा ऐसा, ये कपड़े कहाँ से खरीदी? मदीने का तो ये कपड़ा नहीं लग रहा है, मक्के का तो ये कपड़ा नहीं लग रहा है, बसरा का तो ये कपड़ा नहीं लग रहा, ये कपड़ा है कहाँ का? हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा प्यार करती है, ये मेरे बाबा जान जन्नत से जोड़ा मेरे लिए मंगा करके दिए थे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मजाक के लिए औरतें बुलाई थी, लेकिन बहुत औरतें बेहोश हो गई और बहुत औरतें कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। एक दिन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजरत फातिमा से अर्ज करती है, फातिमा एक दिन में ये देखी कि जब आपका बाबा हयात होते तो आपको कुछ बोले और आप रोने लगे और कुछ बोले आप हंसने लगे। तो हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती है कि मेरे बाबा ये बोले थे कि अब मेरा करीब वक्त है इस दुनिया से जाने का, जब मैं ये सुनी तो रोना चालू कर दी। लेकिन दूसरी बात बोले, ए बेटी सबसे पहले मुझसे मिलने वाली तुम ही हो। यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से कूच किए हुए 6 महीना कुछ दिन हुए थे और हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस दुनिया से कूच गई। जिस दिन हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इस दुनिया से कूच करना, मामूल के मुताबिक घर में अलग तरीके से काम कर रही है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देख रहे हैं क्या बात है, हजरत फातिमा हसनैन करीमैन को नहला धुला रही है सुबह सुबह। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हजरत अली यूं बयान करते, फातिमा क्या बात है, सुबह सुबह हसनैन करीमैन को नहला रहे हो, कपड़े भूल रहे हो। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हाथ पकड़ के बैठ जाके बोलते हैं, मेरे सरदार मुझसे अगर कोई खता हुई होगी जिंदगी में तो मुझे माफ कर देना, कोई सहवन मेरे से कोई खता या गलती हुई होगी माफ कर देना। आज मेरे बाबा जान आए थे ख्वाब में और मुझे बोले, बेटी आज तुम्हारा मुलाकात का वक्त है, आज तुम मुझसे मुलाकात करोगे। इस ख्वाब से मैं समझ गई कि आज मेरा जाने के वक्त है। ए अली, मेरे बाद ये मेरे बच्चे यतीम हो जाए
جائیں گے, پتہ نہیں حسنین کریمین کو کون نہلائے گا, کون کپڑا دھلائے گا. اس لیے آج میں انہیں دھلا رہی ہوں, نہلا رہی ہوں, کپڑے صاف کر رہی ہوں. اے علی, میرے بعد تو شادی کر لینا, لیکن بہادر عورت سے شادی کرنا, تاکہ اس سے جب بچے پیدا ہو تو بہادر پیدا ہو. میرے نقشے میں کربلا کی زمین ہے, جب بہادر بچے پیدا ہوں گے تو میرے حسین کے ساتھ دیں گے. اس لیے میں اجازت دیتی ہوں, میری وفات کے بعد بہادر عورت سے شادی کرنا. بہادر عورت سے شادی کرو گے تو بہادر بچہ پیدا ہوگا, اور وہی بہادر بچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تھے, جو کربلا کے زمین پہ علم سنبھالے تھے, اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قدم با قدم چلے. اور جب حضرت عباس شہید ہو گئے تھے تو حضرت امام حسین عرض کیے تھے, امام حسین فرمائے تھے, میرے بھائی اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے, اب میری کمر ٹوٹ گئی, اب میرے مددگار کوئی نہیں ہے. حضرت فاطمہ بیان کر رہی ہے شوہر نمدار, میرے پاس شادی کرنا, لیکن بہادر عورت سے شادی کرنا تاکہ بہادر بچے پیدا ہو, اور کربلا کے زمین پہ میرے حسین کے ساتھ اپنی بہادری دکھوائے. وہ حضرت فاطمہ تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زوج محترمہ کو بلا کر کہتی ہے, دیکھو مدینے کے یہ دستور ہے کہ جب عورتیں انتقال کر جاتی تو پھر پردگی کے ساتھ اسے قبر میں لے جاتے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بے پردگی کے ساتھ میرا جنازہ بھی قبر تک نہ پہنچے, اس لیے کہ میں پوری حیات پردے کے ساتھ رہی ہوں, تو میرا یہ ارادہ ہے, میں یہ چاہتی ہوں کہ پردے کے ساتھ میرے جنازہ جنت البقیع میں پہنچے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اہلیہ نے گہوارہ بنائے حضرت فاطمہ کے سامنے. اب بولے یہ صحیح, بولے ہاں یہ گہوارہ صحیح ہے, اور اسی میں میرے جنازے کو اوپر سے چادر ڈال کر قبر تک پہنچایا جا. یہ جو عورتوں کو پردے کا اہتمام کیا گیا جنازے کا, یہ یہی سے اسٹارٹ ہوا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردے کا اہتمام کی, اور آخری وقت شام کے وقت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے کوچ کر جاتی ہے. حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں. ان دونوں میں سے کوئی, دونوں کی والد حضرت علی حضرت عباس کی, اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس دنیا میں 30 سال کی عمر گزار کر کے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے کر کے شوہر کے وفادار بن کر اس دنیا سے کوچ کر جاتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بندی کبھی چلا کر, کبھی آواز مدینے والوں نے نہیں سنے. آج ہماری عورتیں کی آواز کیسی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جو اونچی آواز سے بات کرتے ہیں چلاتا ہے, اس کی آواز گدھوں کی مثل ہے. قرآن کی آیت ہے کہ جو انسان چلا چلا کر بات کرے, مرد ہو یا عورت, اس کی آواز گدھے کی مثل ہے, گدھے کی مثل ہے. اور ہماری عورتیں چلا چلا کر بات کرتی ہے. میرے دوستوں بزرگوں, جس طریقے سے عورت کا پورا وجود عورت ہے, اسی طریقے سے عورت کی آواز بھی عورت ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ان کی پڑوس والے بھی کبھی نہیں سنے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے کوچ کر جاتی ہے, لیکن حیات طیبہ میں وہ خود چکی پیسا کرتی تھی, خود کام کیا کرتی تھی. ایک مرتبہ مال غنیمت میں بہت سارے غلام آئے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ پہنچی تھی. عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پتہ چلا غلام پاک رہے ہیں, ہمیں بھی ایک غلام دے دو. یہ دیکھو چکی پیس پیس کر کے میرے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے ہیں, خود میں کنویں سے پانی نکال کر لے کر جاتی ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے, بیٹی اس سے بہتر چیز تجھے میں عطا کروں گا, تم گھر جاؤ. حضرت فاطمہ گھر پہنچتی ہے. وقت مغرب کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹی کے گھر پہ جاتے ہیں, اور یہ بیان کرتے ہیں, میری بیٹی یہ جو غلام تھے وہ بدری یتیموں کے لیے تھا, اس سے بہتر تجھے دیتا ہوں کہ جب تم سونے کے لیے بستر میں جا تو 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا. اپنے ہتھیلیوں میں دم کر کے پورے جسم میں پھیر لینا. اللہ تبارک و تعالیٰ پورے دین کے تھکان کو دور کر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب اسے تسبیح فاطمہ بھی کہا جاتا ہے. آپ بھی اسے وظیفہ بنا لیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نسبت سے یہ تسبیح ہمیں عطا کر دی گئی ہے. 33 مرتبہ سبحان اللہ,
33 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا لیکن میرے گھر والوں کو میری عزت کو، میرے گھر والوں کو عزت دیجیے۔ پادری اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ السلام سے مناظرہ کے کیا گیا، نجاشی کے پادری، اور کہنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں۔ تو پادری کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بچہ بھی بغیر پاک کا ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بچہ بھی بغیر پاک کا پیدا کیا ہے؟ آقا علیہ السلام فرمائے کیا تم حضرت آدم کو نہیں جانتے؟ ارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو ماں ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے نہ ماں نہ باپ، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ اور کیا حوا کے بارے میں نہیں جانتے کہ حضرت حوا کو مرد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں صرف ماں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قدرت سے کہنا چاہا کہ نہ میں مرد کا محتاج ہوں، نہ ماں کا محتاج ہوں، نہ میں میاں بیوی کا محتاج ہوں، میں انسان کو جیسا چاہوں ویسا تخلیق میں لے آؤں۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق میں لایا، اور تو کہ تخلیق باپ نہ ماں حضرت آدم علیہ السلام کے پسند سے کیا، اور بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تخلیق بغیر باپ کے ماں سے کیا، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں۔ سبحان اللہ بے شک۔ لیکن اچانک کے پادری ماننے کے لیے تیار نہیں کہ آیت مباہلہ نازل ہوئی کہ اے نبی سے فرما دو کہ آیت علی قسم کھاؤ کہ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا نہیں، کچھ قسم کھا کر کہو، اور میں قسم کھا کر کہوں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں بنتے۔ تم بھی اپنے عورتوں اپنے بچوں کو لے کر آؤ، ہم بھی اپنے مرد اپنے بچے اور عورتوں کو لے کر آئیں گے۔ جب مباہلہ کا وقت طے ہو گیا تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام جسے منتخب کیے اپنے اہل اپنے بیٹ میں، وہ حضرت علی تھے، حضرت فاطمہ تھے، حسنین کریمین تھے، لے کر چلے۔ نجار کے پادری نے کہا وہ کون ہے جو بچہ بائیں طرف ہے؟ تو نجار کے پادریوں کے یہودیوں نے کہنے لگا، عیسائیوں نے، اس کا نام امام حسین ہے، حضور کے نواسا ہے، کہ اگر وہ آمین کہہ دے تو قیامت تک ایک بھی عیسائی اور یہودی باقی نہیں رہے گا۔ چلو بھاگو، وہ حق میں ہے، ہم نہ حق میں تھے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے جو اہل بیت تھے یہی پنج جتن ہے، حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت امام حسن اور حسین، اور ان کی نسل سے آنے والی تا قیامت تک رہنے والے جتنے ہیں وہ سب اہل بیت ہیں، اور ان کی رسپیکٹ کرنا، ان کی عزت کرنا ہمارے اوپر فرض اور واجب ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار چلے جا رہے تھے محفل میں، چند دور جانے کے بعد بولے کہ پالکی کو روک دو۔ پہلے پالکی چلتا تھا، ہمارے نا پالکی، اس میں بیٹھ کر لوگ جاتے تھے، روک دیا گیا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بتائے اس میں سجادہ نشین کون ہے، اس میں اہل بیت کون ہے؟ ایک دور کا پتلا انسان کہنے لگا حضور آپ کو مسجد سے مشہوری لے جانے کا خاندان ان کا نسب اتنا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے سنو، تم آلے رسول ہو، کل قیامت کے دن تمہارا نانا جان میرا مجھ سے سوال کرے گا حمد رضا تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے نواسے کے کاندھے پر سوار ہونے کا؟ اس وقت میں جواب کیا دوں گا؟ سبوں نے بریلی والے نے دیکھے کہ اعلیٰ حضرت اپنی پگڑی اپنی دستار اتار کر اس اعلی رسول کے قدموں میں رکھ دیے اور کہے مجھے معاف کر دو۔ بولے حضور میں نے معاف کیا۔ بولے ایسے معافی نہیں ملے گی بلکہ آپ سوار ہو اور میں کندھے میں اٹھاؤں اور جہاں تک تم لائے ہو وہاں تک میں لے کر چلوں۔ اس راستہ زیادہ اعلی رسول یہ تیار نہیں ہوئے، لیکن اعلیٰ حضرت کو راستہ بولتے رہے، یہاں تک کہ پارٹی میں بیٹھے تماموں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اعلیٰ حضرت اتنے بڑے بھی دلوں عالم اپنے کندھے میں پالکی کو لے کر کے وہاں تک گئے جہاں سے پالکی آیا تھا، اس لیے تو انہیں اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔
العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔